نحمد و صلی علی رسول کریم اما بعد کچھ دوست سے پوچھتے ہیں کہ نمازی سے آگے کا کیا گناہ ہے اور اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے متعلق یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو فرمایا وہ 40 تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا کہ حضور نے کتنا فرمایا، 40 کہا ہے لیکن آگے 40 دن تھے، 40 مہینے تھے یا 40 سال کہے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ اگر 100 سال تک بھی کھڑے رہنے کو وہ بہتر سمجھے گا اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ ایک ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب نمازی کے سامنے کیا ہو تو گزر سکتے ہیں، تو اس کو شریعت کی زبان میں سترہ کہا جاتا ہے۔ سترہ سے مقصود یہ ہے کہ آگے کوئی آڑ ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نمازی اپنے سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر کوئی لکڑی وغیرہ کھڑی کر دے، تلوار ہو، نیزہ ہو، یا کوئی ایسا ستون ہے یا دیوار آگے آڑ بن جائے گی تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اب وہ سترہ کتنی مقدار کا ہونا چاہیے تو علماء نے لکھا 1 ذراع، جو ہاتھ کے برابر ہے کہ ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک جو ہے یہ 1 ذراع بنتا ہے، اتنی مقدار میں، اور 1 انگل کے برابر، انسان کی انگلی کے برابر وہ موٹا ہونا چاہیے۔ اور اتنا اگر کوئی چیز نمازی کے آگے کھڑی کر دی جائے تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں اور آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو 1.5 فٹ اگر کوئی چیز نمازی کے سامنے کھڑی کر دی جائے کہ جس کی مقدار 1.5 فٹ ہو اور وہ 1 انگلی کے برابر ہو، موٹی ہو یا زیادہ موٹی ہو یا لمبی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن 1.5 فٹ کم از کم اس کی مقدار ہو تو اگر نمازی کے آگے ہو تو پھر اس کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں بطور سہولت اور آسانی کے لیے اگر کوئی بوتل ہے جو 1.5 فٹ کی ہے یا اس کے اوپر کوئی گلاس کھڑا کر دے اور اس کی مقدار 1.5 فٹ بن جاتی ہے، یا کوئی لکڑ کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی تیپائی آگے رکھ دیتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی چیز کرسی رکھ دیتے ہیں اور نمازی کے آگے سے تو اس کے سامنے سے پھر گزرا جا سکتا ہے۔ ضمناً یہ بات یاد رکھیں جیسے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، اسی طرح نمازیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایسی جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آخری صف میں کہ جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے ایسی جگہ پر بھی کھڑے نہ ہو۔ اس طرح نماز پڑھنے والا بھی گناہگار ہوگا اگر غلط جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نمازیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور عوام الناس کو بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں مساجد میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر بہت بڑی مسجد ہے تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو 3 صف چھوڑ کر اگر کوئی آگے سے گزرے گا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر چھوٹی مسجد ہے تو پھر تو نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے گزرنا یہ ناجائز ہے۔ اس لیے اس بات کا کہ احتیاط کی جائے اور کوشش کی جائے کہ ایسے طریقے پر گویا نماز پڑھنے والا بھی گناہ سے محفوظ رہے اور نماز کے سے جو گزرنے والا شخص ہے وہ بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمزوری ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہر ایک کو اس مسئلے کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔